صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدا ہے جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں. بڑی عظیم مناسبت ہے. میں انشاءاللہ شارٹ کٹ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. جناب ابو طالب شیخ البطحاء کی ولادت بسعادت اور اسی طریقے سے حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت، یہ دونوں بڑی اہم ترین شخصیت ہیں ہمارے مذہب تشیع کی. انفارچونیٹلی جیسی ولادت ان کی منانا چاہیے ورلڈ وائڈ، اس انداز سے ہم نہیں مناتے، چونکہ ان کے بہت سے دشمن بھی ہیں، بہت سے حاسد بھی ہیں، اور وہ کینہ جو مولا متقیان کا ہے وہ اپنے دلوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کس سے بغض نکالیں؟ تو کبھی فرزند سے نکالتے ہیں کربلا میں، تو کبھی جناب ابو طالب سے نکالتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ جہاں نے تجھ کو فقط اس خطا پہ چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. تو آج تک ان کا سلسلہ جناب چلا آ رہا ہے. لوگ بحث کرتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے یا نہیں تھے، کلمہ پڑھا نہیں تھا یا پڑھا تھا. یہ ان کے لیے تحقیق کیوں نہیں کرتے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے پوری فوج لے کر چلے آئے، تو اس کے لیے تو وہ خاموش رہتے ہیں. جنہوں نے رسول اللہ کو 50 سال تک پالا، پرورش کیا، ان کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. آئے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی سمری بیان کرتا ہوں جناب ابو طالب علیہ السلام کی. یہ پیدا ہوئے تھے رسول اللہ کی ولادت سے 53 سال پہلے. کن کے گھر میں؟ جناب عبد المطلب کے گھر پر. جہاں پیدا ہوئے تھے اس کا نام تھا شعبۃ الحمد. کتنا بہترین نام ہے. جہاں اللہ اکبر ولادت بسعادت جناب ابو طالب علیہ السلام کی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی والدہ گرامی کا جو نام تھا فاطمہ بنت عمر بن حائز بن مخزوم. اور ان کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید میں ان کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا ہے. ہمارے رسول کی ولادت سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا. پرورش جناب عبد المطلب نے جناب اللہ ہمارے پیغمبر کی کرنا شروع کی. 7 سال کے بھی پیغمبر اکرم ابھی ہوئے کہ جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا. اس کے بعد سے لے کر جب تک زندہ رہے ہمارے جناب پیغمبر اکرم کی پرورش کی، حفاظت کی، اس یتیمی میں اس انداز سے محبت پیش کیا کہ کبھی بھی اپنے آپ کو یتیم محسوس نہیں کیا. اور اس کام کو اللہ نے اتنا سراہا کہ کہا کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ. جب میں نے آپ کو یتیم پایا تو میں نے آپ کو پناہ دی. تو کس نے پناہ دی؟ تاریخ اسلام سے ذرا پوچھیں مسلمان تو پتہ چلے گا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پناہ دی. تو جب انہوں نے پناہ دی اور ان کے پناہ کو کہا کہ میں نے پناہ دی، اللہ کہہ رہا قرآن مجید میں، جن کے فعل کو خود اللہ فعل کہیں، اپنا فعل کہے، آپ ان کے اسلام کو تلاش کرتے ہیں. اس کے بعد خدمت میں آپ کے عرض کروں کہ جناب آسیہ کو کیوں مثال کے طور کے اوپر آپ اتنی فضیلت دیتے، یا اس کے علاوہ جناب ایسے بہت سے پیغمبر ہیں جن کو لوگوں نے پناہ دی، تو باقاعدہ ان کا ذکر خیر قرآن مجید میں جناب والا آتا ہے. تو جو ہمارے سید الانبیاء کو پناہ دے، پرورش کرے، بچائے دشمنوں سے، انہیں آپ نے کافر کیسے بنا دیا؟ آپ کی بچی کے گھر میں شادی ہو رہی، ذرا سا کسی ہندو کو لا کے نکاح پڑھوائیں نا، پنڈت کو لا کے پڑھوائیں نا. انہیں نہیں ہو سکتا. جس مذہب کا ہوگا، اگر سنی مذہب کا نکاح ہو رہا تو سنی مذہب کا عالم آئے گا، شیعہ مذہب کا ہو تو شیعہ مذہب کا عالم آئے گا. مذہب مسلمان ہے، مگر وہ مذہب والے بھی اگر ذرا سا گڑبڑ ہو جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے. رسول اللہ کا ایک ایسا نکاح ہوا ہے جس میں ایک ہی مرتبہ بارات گئی ہے جناب جناب خدیجہ کے سلسلے سے. اس کو نکاح کس نے پڑھایا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا اور رسول اللہ لے کر گئے. تو 50 سال تک خدمت انجام دی. کافروں نے بہت کوشش کی ہمارے جناب پیغمبر اکرم کو اذیت پہنچانے کی، مگر وہ اذیت نہیں پہنچا سکے، چونکہ ہر مقام کے اوپر وہ کھڑے ہو جاتے تھے. پیغمبر اکرم کو
ان کے بستر سے اٹھا کر اپنے بچوں کے بستر پر سلا دیتے تھے، اپنے بچوں کو اٹھا کے پیغمبر تو اگر حملہ ہو تو میرا بچہ مارا جائے مگر ہمارا یہ نبی بچ جائے۔ دوستو ذرا سوچے ان تمام کاموں کا صلہ مسلمانوں نے کیا دیا؟ کہا کہ یہ کافر ہیں۔ تو خوب کسی کو کوئی کیا سمجھے گا، کافر نہیں سمجھیں گے، ایمان ہے ابو طالب، ایمان سمجھنے کو ایمان ضرورت ہے۔ تو انفارچونیٹلی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو آج بھی پیچھے لگی ہوئی ہے جناب ابو طالب کی۔ جیسا ہمیں کانفرنس کی شکل میں، سیمینار کی شکل میں، تحقیقات کی شکل میں جناب ابو طالب کی خدمات کی تحقیقات، اس کے سلسلے سے کانفرنس، دوسرے مذاہب کے بھی علماء کو بلائیں، دوسرے قوم کے بھی تقریباً لوگوں کو بلائیں جو پڑھے لکھے ہیں، اور ان سے مقالہ جناب پڑھو، یہ سب ہم لوگوں کو کروانا چاہیے تھا۔ انفارچونیٹلی نہیں کروایا، اس کے بعد قراءت کتاب مرتب کروانی چاہیے تھی، اس کو ٹی وی میں دینا چاہیے تھا، مگر الحمدللہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت کچھ سامنے آ رہا ہے، یہ اللہ کا شکر کرم ہے۔ تو دوستو عزیزوں، حصہ بقدر جسد جو ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں، مگر ہاں یہ کم ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام بچ گیا، رسول اللہ کے نواسے نے بچا لیا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ذرا سا سوچے نا جناب، شرم نہیں آتی ہے؟ یہ بھی ذرا کہنا چاہیے تھا نا کہ کیوں نہیں بچاتے، چونکہ یہ ابو طالب کا خون گرا ہے، امام حسین یعنی ابو طالب کا خون، علی اکبر یعنی ابو طالب کا خون علیہ الصلوۃ والسلام، جناب عباس یعنی ابو طالب کا خون، پوتے ہیں ان کے۔ تو بنی ہاشم جو ہے 18 بنی ہاشم، یہ سب کے سب جناب والا جو ہے پوتے ہیں۔ پر ہمارے جناب ابو طالب اسلام کو بچانے کے لیے شروع میں بھی اپنی پوری زندگی لگا دی، اپنے پورے خاندان کو قربان کروا دیا کربلا کے میدان میں اسلام کو بچانے کے لیے۔ اور صلہ کیا ملا؟ صلہ یہ ملا مولا علی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھنے کے، مسلمان تھے آپ، نماز پڑھتے تھے۔ ابو طالب جنہوں نے سب کچھ بچایا، ان کے لیے آپ کہتے کہ آپ کلمہ نہیں پڑھے۔ خوب جس کے فعل کو اللہ اپنا فعل قرار دے، جس کو لیے رسول اللہ عام الحزن قرار دیں، جن کے لیے رسول اللہ روئیں، آپ انہیں کافر قرار دیں۔ ذرا اپنے اسلام کے لیے سوچ لیجئے گا۔ جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ، چونکہ مختصر سا وقت ہے، جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ اتنی اہم ترین شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آج پوری دنیا شیعت کو آگے بڑھانے میں قم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ قم یعنی معصوم قم، دنیا کے جس کونے میں بھی جائیں گے وہاں پر کوئی نہ کوئی عالم دین آپ کو نظر آئے گا، اور جب عالم دین نظر آئے گا تو قم سے بڑا ہوا ہوگا۔ قم یعنی معصوم قم۔ معصوم قم کے زیارت کے سلسلے میں اکثر بیشتر اماموں نے تاکید کی ہے، 3 اماموں کی طرف سے قول آیا ہے، من زار قبر عمتی وجبت لہ الجنہ، جو میری پھوپھی جان کی قبر جو قم میں ہے اس کی زیارت کرے گا تو اس کو وہ جنت واجب ہے، وغیرہ وغیرہ اس انداز سے کر کے کئی اماموں سے، امام رضا سے ہے من زار قبر المعصومہ وجبت لہ الجنہ، وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی حدیثیں ہیں کہ جو اماموں کے طرف سے بھی منسوب ہیں، زیارت نامے اماموں کی طرف سے ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اے کاش جو نہیں گئے ہیں وہ پہنچ جائیں، اور جو پہنچ جائیں گے تو وہاں پر کے ذریعہ فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، روایت میں کہ فاطمہ معصوم قم اگر چاہیں تو پورے شیعوں کو محشر کے میدان میں بخشوا سکتی ہیں۔ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے معصوم قم سے۔ ان کے قبر کے ارد گرد بڑی بڑی عظیم عظیم ہستیاں سو رہی ہیں، جب کبھی جائیں تو ضرور ان کی قبروں کے اوپر بھی جائیں زیارت کرنے کے لیے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ غیب برجردی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ غیب الپیگانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ غیب بہجت، حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد علی عراقی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ غیب فاضل الانکرانی، حضرت آیت اللہ العظمیٰ غیب محمد حسن طباطبائی، وغیرہ 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 بڑی بڑی اہم شخصیتیں وہاں سو رہی ہیں۔ انشاءاللہ قریب سے بھی زیارت کریں، اور اگر ہو سکے اس
پیغام کو سننے کے بعد ایک سورہ فاتحہ کی بھی انشاءاللہ تلاوت کے ذریعے سنیں، یاد کریں، تو پروردگار عالم سے استدعا ہے کہ جلد از جلد ہمیں جنت المعلیٰ جو مکے میں ہے، جہاں پر جناب ابو طالب کی قبر ہے علیہ الصلوۃ والسلام، قم جہاں معصوم قم کی قبر ہے، ہمیں زیارت کرنے کے شرف سے مشرف فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔